چینل پہ ایک انٹرویو سن رہی تھی جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی بھی ڈیل کرنے والے تھے، اور ایک ایسا موقع بھی آیا تھا کہ جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے رہا کر کے بنی گالہ بھی منتقل کیا جا سکتا ہے، تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں، یہ آپ اس کو ڈیل کہیں، سیٹلمنٹ کہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آفیشلی تقریباً 5 دفعہ جو جی ہیں وہ انگیج ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو رفع دفع کرنے میں، اور خان صاحب جو تھے وہ اگر ڈیل چاہتے تو وہ تو رہا ہو چکے ہوتے۔ خان صاحب مزید تھے کہ جو ان کے اصولی موقف ہیں، یعنی کہ مینڈیٹ کی ریکوری، اس پہ 3 نومبر کو یہ فیصلہ ہوا کہ مینڈیٹ کی ریکوری جو ہے اس کو ان سیٹل چھوڑ دیتے ہیں، البتہ ٹریبیونلز کو جو ہے آزادی دیں گے تاکہ وہ قانون کے مطابق فیصلے کر سکیں۔ خان صاحب جو ہے، دیکھیں 3 مواقع ایسے تھے جہاں میرا خیال ہے کہ خان صاحب اور پی ٹی آئی کی قیادت کو باہر نکلنا چاہیے تھا۔ شاید نہ نکلنے کا فیصلہ میں اسے تکبر گردانتا ہوں، کیونکہ یہ جو نظام ہے ہمارا، اس میں یہ زندگی کا ضیاع ہے، یہ میعاد کا ضیاع ہے، یہ جیل میں پڑے رہنا اور بغیر کسی وجہ کی، اور اس امید پہ کہ جی یہ قوم جو ہے، یہ ابھی سینیٹر ہمایوں صاحب بات کر رہے تھے کہ قوم آرٹیکل 1 کے لیے نہیں نکلی، یہ قوم جو ہے بیسیکلی اس کو نکالنے کا ہنر یا تو پھر کشمیریوں کو آتا ہے جب پورے کشمیری نکلے۔ ابھی پی ٹی آئی جو ہے، میری نقطہ نظر سے اس کے بیانیے میں 2-3 چیزیں مسنگ ہیں جو قوم کو یا لوگوں کو نکالنے کا باعث بن سکتی ہے۔ آپ کے پاس بیانیہ ہے خان کو ٹھیک ہے، نکالنا ہے، آپ کے پاس بیانیہ ہے حقیقی آزادی، ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک، مجھے بات مکمل کرنے دیں۔ ٹھیک ٹھیک کیا ہے سر۔ چیز ٹھیک ہے؟ نہیں، مطلب یہ ابھی ٹھیک نہیں ہے نا، مجھے بات ختم کرنے دیں۔ جی جی، میں آپ کو سن رہی ہوں، تو میں میں یہی یہ کہہ رہی ہوں۔ اچھا یہ ٹھیک ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے 3 مواقع ملے اور ان 3 مواقع کو اویل نہیں کیا، اور اب پی ٹی آئی جو ہے اس کی احتجاجی طاقت بڑی کمزور ہو گئی ہے، اور یہ جو بھی احتجاج پہ سینیٹر صاحب نے بات کی نا کہ جی پولیس اتنی زیادہ آئی تھی، پولیس بھی اتنی زیادہ آئی تھی، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ وہ احتجاج والے کب آئیں گے، کیونکہ جو کھڑے تھے وہ تو اس طرح لگ رہا